السلام علیکم جی، ان سے اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ خبریں اچھی نہیں ہیں، اور ان بری خبروں میں جو سب سے بری خبر وہ ہے کرین پارٹی کے جو سربراہ ہیں حافظ سعد حسین رضوی، ان کو گولیاں لگنے کی اطلاع ہے۔ یعنی جو حکومتی ذرائع ہیں وہ تو اس کی تصدیق نہیں کر رہے، جو کرین پارٹی کے ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 گولیاں لگی ہیں، وہ شدید زخمی ہیں اور بے ہوش بھی ہو گئے تھے جب آپریشن ہوا۔ اس کا جو معاملہ ہے، جو وہ کہاں ہیں اس وقت، کیا پولیس نے انہیں حراست میں لیا ہے یا پھر وہ ارد گرد کسی گھر میں ہے، یہ میں تھوڑا سا آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے اہم سوال اب یہ اٹھ رہا ہے کہ جب معاملہ خوش اسلوبی کی جانب جا رہا تھا تو پھر اچانک کیا ہوا۔ کچھ اطلاعات یہ تھیں کہ شفیق امینی صاحب کی سربراہی میں جو ان کی مذاکراتی کمیٹی تھی وہ حکومت پنجاب سے مذاکرات کے لیے گئی، جس کا ہم نے پہلے تذکرہ کیا تھا کہ خواجہ سلمان رفیق تھے، پھر مولانا طاہر اشرفی، اور کچھ مطالبات رکھیں گے۔ تو وہ سرے سے ہی مطالبات تو مانے نہیں جانے تھے، چونکہ وہ ایک ہی آپشن تھا کہ آپ احتجاج ختم کریں یا اس کو مہر کریں، کمیٹی بنے، کمیٹی میں آئیں، اور پھر بعد میں جو طے ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ لیکن اچانک پھر جب آئی جی پنجاب مرید کے پہنچے ڈاکٹر عثمان انور، تو محسن نقوی صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ایک معمول کی میٹنگ ہوئی تھی۔ شہباز شریف صاحب نے مصر جانا تھا، وہاں عالمی کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کرنی تھی، اور یہ معمول کے مطابق میٹنگ تھی۔ اور ہفتہ اتوار چونکہ محسن نقوی کا تعلق بھی لاہور سے ہے، شہباز شریف صاحب کا بھی، تو یہ معمول ہے ان کا کہ ویکینڈ ہے یہاں اسلام آباد سے لاہور میں آ کر منانا۔ تو کچھ نادان دوستوں نے وہ جلدی پر تیل کا کام کیا اور اسلام آباد پولیس کی کچھ فوٹیجز وغیرہ چلانا شروع کر دی، اور یہ کہا کہ، اور بلکہ پراپوگنڈا کیا کہ ریاستی اداروں میں اور خاص طور پر اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس میں بہت بڑی بغاوت ہونے جا رہی ہے، بہت بڑی بغاوت۔ اور ایک پاکستان آرمی کے جوان کی وردی کی ایک ان کا چہرہ نہیں دکھایا گیا، ایک ویڈیو وائرل کی گئی کہ دیکھیں جی ادارے میں بھی بغاوت ہونے جا رہی ہے۔ تو وہ جو جذباتی پن ہے، وہ جو چیزیں ہیں جو میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن، پھر یہ 26 نومبر، 9 مئی، تو اسی طرح کا پراپوگنڈا کیا جاتا تھا، کچھ فیک نیوز پھیلائی جاتی تھی۔ اب وہ فیک نیوز اس طرح اچانک پھیلائی گئی کہ وہ یہاں مرید کے میں کچھ اور چل رہا تھا، مذاکراتی ٹیم جو گئی تھی وہاں پر کچھ اور چل رہا تھا، اور جو ہی یہ اس طرح کی فوٹیجز وغیرہ آئیں، مختلف گروپوں میں شیئر ہوئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ٹویٹر اور فیس بک اور یوٹیوب پر اپلوڈ ہونا شروع ہوئی، تو یہاں سے معاملہ تھوڑا سا بگڑنا شروع ہوا۔ اور پھر بھی یہ تھا کہ پرامن رہا جائے اور انگیج کیا جائے ایک دوسرے کو، لیکن بار بار یہ فیک نیوز پھیلائی جا رہی تھی، بار بار پراپوگنڈا کیا جا رہا تھا، تیلی لگائی جا رہی تھی کہ ریاستی اداروں میں بغاوت ہو گئی ہے۔ ریاستی اداروں میں بغاوت کیوں ہوگی؟ سوال یہ ہے کیوں ہوگی؟ افغانستان کا معاملہ ہے، انڈیا کا معاملہ ہے، اور پھر جو چیزیں ہیں عالمی سطح پر جو ہو رہی ہیں، تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن نادان دوستوں نے وہ کر دیا۔ پھر یہ کہیں جی کہ ہم باتیں ہوتی ہیں، ہمیں ٹریپ ہو گئی، جو میں نے ذکر کیا تھا کہ بند گلی میں پہنچا دیا، لیکن ایک آپشن کھلا تھا کہ موخر کر دیں، فیس سیونگ ہو جائے اور بعد میں دیکھیں۔ اور بار بار یہ ہیش ٹیگ چلائے جا رہے تھے، یہ ہیش ٹیگ شاید یہاں ان کی سوشل میڈیا ٹیم سے نہ چلائے جا رہے ہوں، یہ تو افغانستان، انڈیا، ادھر ادھر سے چیزیں اپریٹ ہو رہی تھی، اسرائیلی فوج، اسرائیلی پولیس، یہ فلاں 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 فلاں، تو یہاں سے تھوڑا سا وہ آگے ڈسکشن بھی ہوئی، اور ایک ذمہ داری کا ظاہر ہے حکومت پنجاب کو ذمہ داری کا مظاہرہ
کرنا چاہیے تھا. لیکن ایشو یہ ہے کہ میں نے پہلے کہا کہ خواجہ سلمان رفیق کوئی عام وزیر تو نہیں ہے حکومت پنجاب میں. مثلا وہ جو آپ یہ کہہ لیں کہ داخلہ امور کی جو کمیٹی ہے، خصوصی کمیٹی، اس کے وہ چیئرمین بھی ہیں وزیر صحت ہونے کے ساتھ ساتھ، اور تمام اس طرح کی جو میٹنگز ہیں وہی چیئر کرتے ہیں، چاہے محرم ہو چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، تو وہ عام نہیں ہے. اور پھر ایک یہ تاثر دیا گیا کہ ذمہ دار افراد، ذمہ دار تو وہ بیٹھے ہوئے تھے. شفیق امینی صاحب موجود تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب آئے، مفتی منیب الرحمان صاحب نے بات کی. چلیے یہ بات یہاں پر روکتے ہیں. اب آگے حافظ سعد حسین رضوی کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ شیلنگ کی گئی، کنٹینر کی فوٹیج آپ نے دیکھ لی ہے کہ کنٹینر پوری طرح تباہ کر دیا گیا ہے، آگ لگا دی گئی ہے. اور انس رضوی کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی زخمی ہیں، ان کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک حکومت کی جانب سے کوئی ایگزیکٹ تعداد نہیں بتائی گئی. ایک پولیس ایس ایچ او کے شہید ہونے کی اطلاع ہے، وہ بتا رہے ہیں. باقی 200 لاشیں، 180 لاشیں، 250 لاشیں، کچھ اکاؤنٹ ایسے ہیں کہ وہ فگر ہی 2 دن سے اوپر نیچے کرے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح وہاں پر ڈی چوک میں ہوا تھا. لیکن سب سے اہم سوال وہ یہ ہے کہ اس وقت اب گرین پارٹی کے جو سربراہ ہیں وہ کس حالت میں ہیں، وہ کہاں پر ہیں. اگر پولیس کی حراست میں ہے، پولیس نے انہیں حراست میں لیا ہے یا انہیں طبی امداد دی جا رہی ہے، تو وہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے وہ ساری تفصیلات سامنے آنی چاہیے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اب ایک یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ پورا ملک جام کر دیا گیا ہے، پورے ملک کو جام کر دیں، اب اس طرح کے میسیجز وغیرہ چل رہے ہیں. تو آج ورکنگ ڈے بھی ہے، ملک جام ہوگا یا کچھ ہوگا کہیں پر تو معاملہ زیادہ بگڑے گا. اور ایک بات ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ یہ جو پی ٹی آئی کا کے پی کے میں معاملہ ہو رہا ہے، اب کسی نہ کسی طرح انہوں نے وہ ایسی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو یہ گدھ ہیں، مردار ہیں، انہیں لت لگی ہوئی ہے مردار کھانے کی. انہیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کس جماعت کے کارکن کا خون بہتا ہے، کن کے پھر جو وارثین ہیں، لواحقین ہیں، وہ مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں. ان کی دکانداری بس چلنی چاہیے. تو یہ ابھی تک کی صورتحال ہے. بہرحال حکومت پنجاب کا جہاں تک خاص طور پر تعلق ہے تو ثانیہ مارڈر میں ان کے دور میں ہوا، پھر فیض آباد دھرنا، اور اب یہ مرید کے. تو اس پر حقائق بس امید ہے کہ سامنے آ جائیں گے. باقی دعا کیجیے کہ وہ صحیح سلامت ہوں. اور بس خاموش ہی ہیں، کیا کر سکتے ہیں. بتا سکتے تھے، سمجھا سکتے تھے کہ بند گلی میں نہ جائیں، ٹریپ نہ ہو چیزیں، ظلم و زیادتی. اب تو یہ